نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان اشعار کے اندر مولانا یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ بہار کا موسم اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا مظہر ہے، یعنی کہ اس کے اندر زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہر طرف خوش رنگ سبزہ ہوتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے، پھول ہوتے ہیں اور ان کی خوشبو زندگی میں خوشیوں کی علامت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس موسم سرما یا خزاں جو ہے یہ ایک سرسبز زمین کو چٹیل میدان میں تبدیل کر دیتے ہیں اور درخت وغیرہ پتے جھاڑ کر ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ گرینری تھی وہاں پہ یلو یلو سوکھی ہوئی تہ زمین کے اوپر جم جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ ہم H9 کے اندر اسلام آباد میں ہاسٹل میں رہا کرتے تھے اٹامک انرجی کمیشن کے، تو کھڑکی سے ایک بہت بڑا میدان تھا، اس کے پیچھے وہ غیر آباد تھا، وہ نظر آیا کرتا تھا، تو سردیوں میں بالکل پیلا ہوتا تھا، خشک گھاس اس کے اوپر ہوتی تھی، اور وہی جب موسم بہار آتے تو وہ بالکل گرین ہو جایا کرتا تھا۔ تو ایک عجیب یہ جو چینج آف کلر تھا اور جو چینج آف ویو تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ زمین پہلے مردہ تھی اور پھر زمین زندہ ہو گئی۔ تو بہار کے موسم میں تو چرند پرند ترانے گا رہے ہوتے ہیں، خوشیوں کا موسم ہوتا ہے، اور شاعری کے اندر بھی اس کا خوب تذکرہ ہے، لیکن خزاں کے موسم کے اندر سارے چرند پرند اپنی خوراک جمع کرنے اور اپنی حفاظت کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، اور ان کی بے فکری اور یہ ترنگ کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سرما کے موسم کو، سردی کے موسم کو، خزاں کے موسم کو اللہ تعالیٰ کے قہر کا مظہر قرار دیا گیا کہ اس کے اندر مخلوقات کے لیے مشکلات شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی جو ترنگ والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قہر کا احساس دلا کر ان کے لطف کا ذکر کیا جائے، تاکہ لطف کی جو نعمت ہونا ہے وہ صحیح معنوں میں آدمی اس کو ریئلائز کر سکے، اس کا ادراک کر سکے، کیونکہ اپوزٹ کے ساتھ جیسے رات کا تذکرہ کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے دن کیا چیز ہے، اندھیرے کا تذکرہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے روشنی کیا چیز ہے۔ تو جہاں قہر کا تذکرہ کیا ہے، موسم خزاں کا بتایا ہے، وہاں بتایا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا لطف کیسی چیز ہے کہ زندگی میں کیسی رونقیں آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جو ایماندار ہوتے ہیں ان کے اندر روحانی رونقیں ہوتی ہیں، اور اس رونق کو وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ جو کفار ہوتے ہیں وہ بظاہر جتنی مرضی اچھی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن ان کے اندر روحانی خزاں ہوتی ہے اور وہ اس خزاں کی پژمردگی کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا سارا کچھ آرٹیفیشل ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جو کسی مومن کو ایک آیت پڑھنے کے اوپر دل میں کیفیت محسوس ہوتی ہے، کفار اس سے محروم ہیں۔ ہاں، کفار گانا سن کے ایک خوشی ضرور محسوس کرتے ہیں، مگر وہ نفس کی خوشی ہے، اور مومن کی خوشی جو ہے وہ مومن کی خوشی اس کی روح کی خوشی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں تو ہمارا ایمان ہے کہ ایمان کی حلاوت جو ہے وہ کفار محسوس نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے ان کے اوپر بھی ایک خزاں ہے اور مومنین کے اوپر بھی ایک بہار ہے۔ بہرحال جو مضمون چل رہا ہے اس میں مولانا نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ زمین فرما برداری میں ایک جاندار کی طرح عمل کرنے لگی۔ فرما برداری کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اور سبزہ اور رنگ اس نے انڈیل دیے، جبکہ موسم خزاں جو اللہ تعالیٰ کی صفت قہاری کا مظہر تھا وہ اللہ تعالیٰ کے اس لطف و کرم کے سامنے روپوش ہو گیا۔ تو یہاں پر ایک اور اہم بات فرمائی، ایک اور اہم اشارہ کیا، اور دیکھیں یہی مولانا کی شاعری کی خوبصورتی ہے کہ بڑے بڑے کنسیپٹس جو ہیں وہ بڑے آرام سے بیان کر دیتے ہیں، اور وہ کنسیپٹ یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ تو ان اشعار کے اندر ورنہ ہوتا تو یہ ہے کہ ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، بہار کے بعد خزاں آتی ہے، سائیکل چلتی ہے۔ تو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو بہار چھپ گئی اور خزاں ظاہر ہو گئی، لیکن اس میں یہ کنسیپٹ واضح نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے غضب پہ حاوی ہے۔ یہ کہنے میں کہ خزاں نے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے سامنے راستہ چھوڑ دیا بہار کا، تو اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ان کے غضب سے بڑھی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکے تو اپنی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں جو ان کے پاس عرش پر موجود ہے، اللہ عز و جل نے لکھا میری رحمت میرے غصے پر، میرے غضب پر غالب ہے۔ ایسے ہی قرآن شریف میں ہے، سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 156، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی، ہم اس غرض سے آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب تو اس پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے، میری رحمت تمام اشیاء پر چھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے نام لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے۔ مکمل طور پہ کیا مراد ہوئی کہ ایک رحمت تو دوزخیوں کے اوپر بھی ہوگی، اور وہ رحمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زیادہ عذاب دینے پر قادر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا، تو ایک طرح کی رحمت تو ان پر بھی ہے۔ ایک طرح کی رحمت تو کفار کے اوپر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھانے پینے کو بھی دے رہے ہیں، دنیا کی آسائشیں بھی دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ رحمت ان کے اوپر دنیا کے اندر ہے۔ لیکن مکمل رحمت کیا ہے جو آخرت کے اندر ہوگی، تو لکھ دیا کہ وہ متقین کے نام پہ رکھوں گا، جو ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ میں بتایا زکوٰۃ دیتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو مکمل رحمت اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے ہے، لیکن ہر شے کے اوپر ان کی رحمت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہو رہی ہے۔ تو ہم دوبارہ اس پورے موضوع کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا نے ان الہامی اشعار کے اندر اس مضمون کی ایک بہت پیاری منظر کشی کی ہے کہ اللہ کریم کا فضل اور کرم ایسا جاں فضا ہے، ایسا زندگی عطا کرنے والا ہے کہ ٹھوس اور بے جان زمین بھی ان کے فضل سے لطیف ہو کر زندگی بخشنے والی ہو گئی۔ یعنی زمین تو خود ایک نان لیونگ تھنگ تھی نا، لیکن وہ زندگی بخشنے والی ہو گئی، اس سے فصل اور خوشبو اور رنگ نکلنا شروع ہو گئے۔ اور آگے فرمایا یہ کیسے نہ ہوتا، جو چیز خوب سے ہو وہ خوب ہی ہوتی ہے۔ یعنی وہ ذات مبارک ایسی خوبیوں والی ہے کہ ان کی نسبت جس چیز سے بھی ملے گی وہ خوب ہو ہی جائے گی۔ چنانچہ زمین نے جب اپنے آپ کو ان کے حکم کے حوالے کیا تو زمین زندگی بخشنے والی ہو گئی، بے جان زمین زندگی بخشنے والی ہو گئی۔ کس طرح ہو گئی کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے حوالے کر دیا۔ ایسے ہی جو اہل اللہ اپنی زندگی کو اپنے رب کی رضا کے حوالے کر کے اپنی تمام تر ناجائز خواہشات ختم کر چکے ہوتے ہیں، ان سے دستبردار ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر دیگر مخلوق کو روحانی زندگی بخشنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے حوالے کر دی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مولانا دو بہت بڑی حقیقتیں بیان فرما رہے ہیں۔ ایک یہ کہ جب انسان اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے حوالے کر دے، تو پھر نہ صرف اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی خوب کی نسبت سے وہ خود بھی خوب ہی بن جاتا ہے۔ خوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے وہ خود بھی بہتری پھیلانے کی طرف اور بہتری حاصل کرنے کی طرف چلا جاتا ہے، خوب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس زندگی کو دونوں جہانوں کی خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنانے کے جو لوگ خواہش مند ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک وقت ہے نا، ایک مہلت ہے ہمارے پاس، اس کو دونوں جہانوں کی خیر کے لیے استعمال کر لیں، یعنی اس زندگی کے لیے بھی، اس دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی۔ تو جو ایسے خواہش مند ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اہل خیر کی صحبت اپنائیں، ان لوگوں کی صحبت اپنائیں جنہوں نے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے حوالے کیا ہوا ہے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو ہر قسم کے شر سے پاک کر لیں۔ لیکن مصیبتیں ہم پر کب آتی ہیں؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف کی ایک آیت پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یا پھر کچھ مشکلات آتی ہیں انسان کے اوپر جو اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ان مصیبتوں سے بچنا اس کا طریقہ کیا ہے کہ گناہ سے بچے آدمی، اور ان مشکلات سے گزرنا اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کامل رابطہ ہو کہ مشکلات سے وہ صحیح طرح نکل جائے۔ تو اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت اور ان کے ساتھ تعلق اور ان کی تعلیمات کے اوپر عمل اور ان کی تعلیمات کے ذریعے اپنے دل کا تزکیہ کروانا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کوشش کے بغیر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی۔ دیتے اللہ تعالیٰ ہیں، اپنے فضل سے دیتے ہیں، لیکن ہمیں طلب اور کوشش ظاہر کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، ہم مختلف پروفیشنز کے اندر جاتے ہیں، ہم کمانے کی کوشش کرتے ہیں،
تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کو رزق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں نا کہ پھر اس کے بعد جب تم جمعے کی نماز پڑھ چکو تو زمین پر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ تو فضل تو موجود ہے لیکن تلاش کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی۔ تو اسی طرح ہدایت بھی کچھ کوشش سے ملتی ہے۔ اگر رزق کے لیے کوشش رکھی گئی ہے تو ہدایت کے لیے بھی کوشش رکھی گئی ہے۔ یہ بستروں پہ لیٹ کے موبائل کے سامنے بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہوئے نہیں مل جائے گا، بلکہ اس کے لیے ایک محنت ہے اور وہ کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ تو یہ تو ایک بات تھی۔ دوسری بات یہاں پر یہ بیان کی کہ تمام تر اسباب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اسباب سے مراد کیا ہے کہ جو ذریعے ہم اپناتے ہیں، جیسے نوکری ایک ذریعہ ہے رزق حاصل کرنے کا، تو بجائے خود یہ مؤثر نہیں ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بقدر آتا ہے، نوکری اس کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح آگ جلاتی ہے تو آگ کی یہ تاثیر ہے، ایک سبب ہے چیزوں کو پکانے کا، چیزوں کو گرم کرنے کا، لیکن یہ تاثیر اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو سائنسی تحقیقات سے ہم نے یہ تو معلوم کر لیا کہ انسان کو جو فائدے پہنچتے ہیں، جو پہنچنے چاہیے، یا جن فائدوں کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سے سبب ہیں، اور یہ سبب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو ہم نے وہ ڈسکور کر لیے، دریافت کر لیے کہ ان اسباب کو کس طرح اختیار کرنا ہے تو ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ لیکن دنیا میں اس قدر انہماک ہو گیا ان اسباب کے چکر کے اندر کہ ہم ان کے پیچھے جو ان کا خالق ہے اس کے حکم سے غافل ہو گئے۔ جیسے زمین سے فصل کا اگنا انسان کے زمین بنانے اور بیج ڈالنے کی محنت اور موسم کا سازگار ہونا اور پانی وغیرہ، اس کا ثمر لگتا ہے کہ زمین سے جو بیج ہے، یہ فصل ہے، یہ اس وجہ سے اگتی ہے کہ انسان نے ایک محنت کی، بیج ڈالا، موسم سازگار تھا، پانی وانی لگا ہے، تو اس لیے فصل نکلی ہے۔ تو یہ چیزیں بظاہر ضروری یقیناً ہے، کیونکہ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، لیکن فصل نکلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اور جب فصل آ جائے تو اپنے محنت کے اوپر فخر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 ہمیں محنت کی توفیق نصیب فرمائی، نمبر 2 کہ ہمیں اچھی فصل عطا فرمائی، اور نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں اس پر شکر گزاری نصیب فرمائی۔ تو یہ فصل اس شکر گزاری کی وجہ سے ہماری آخرت میں خیر کا ذریعہ بھی بن گئی، کیونکہ شکر گزاری میں ثواب ہوتا ہے نا، ثواب آخرت میں جاتا ہے۔